وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، آج جس عنوان کو لے کر لب کشائی کی جانے والی ہے وہ عنوان ہے رمضان کے فضائل و مسائل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، رمضان فضیلتوں، برکتوں، سعادتوں، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان بڑی فضیلت کی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت متعدد حدیثوں سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم الصیام۔ لوگو، تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا جو کہ مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ لیلہ خیر من 1000 شہر۔ لوگوں آگاہ رہو، ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم۔ جو شخص اس رات کے خیر سے محروم کر دیا جائے حقیقت میں وہی شخص محروم ہے۔ تو ان دلائل سے معلوم ہوا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ عام طور پر انسان کی عمریں بھی اس سے کم ہوتی ہے۔ اس امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل اور مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین سال میں 1 مرتبہ اس امت کو لیلۃ القدر سے نواز دیتا ہے۔
سال میں ایک مرتبہ اللہ رب العالمین اس امت مسلمہ کو شب قدر سے نواز دیتا ہے، اور مسلمان اس رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے 83 سال سے زیادہ عبادت کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کسی کو لیلۃ القدر سے نہیں نوازا، یہ امت مسلمہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سال میں ایک مرتبہ اسے لیلۃ القدر سے نواز دیتا ہے۔ اور اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور اس کی فرضیت متعدد حدیثوں سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ انسان آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے، اور شیطان کی جانب سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو سکے۔ اسی لیے شیطان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، الصوم جنہ یستجن بها العبد من النار، روزہ ڈھال ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان، ایک مسلمان جہنم میں جانے سے بچتا ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار، ایک اور روایت میں ہے بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے قریب اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، روزے داروں کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے، جنت میں 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں جن سے مسلمان مومنین موحدین داخل ہوں گے۔ ان 8 دروازوں میں ایک ایسا دروازہ ہے جو صرف اور صرف روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے مختص کیا ہے۔ روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، لوگوں جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس کو ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اس دروازے سے روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یقال این الصائمون، کل قیامت کے دن یہ ندا لگائی جائے گی، آواز لگائی جائے گی، این الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ فیقومون، تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ، جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اب اس دروازے سے کوئی اندر جا نہیں پائے گا۔ یہ روزے داروں کی خصوصیت اور فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان روزہ رکھتا ہے تو کل قیامت کے دن یہ روزے داروں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزے داروں کی فضیلت ہے، روزے داروں کی یہ خصوصیت ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، روزہ اور قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے ایک بندے کی سفارش لے کر آئیں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، ای رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، اے اللہ اس بندے کو میں نے دن میں کھانے پینے اور خواہشات نفس سے روکے رکھا، اے اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔
روزے کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش کی وجہ سے اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح جو انسان ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان کون ایسا شخص ہے جو گنہگار نہ ہو؟ انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے۔ روزوں سے بڑھ کر اس کے لیے ایک عظیم نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روزوں کی خصوصیت ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے آج دیکھا جاتا ہے اللہ رب العالمین ماہ رمضان عطا کرنے کے باوجود بہت سارے افراد ایسے ہیں اس ماہ رمضان کو پا کر اس ماہ رمضان میں اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی بجائے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی بجائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی بجائے اور اس ماہ مبارک کو غنیمت جان کر اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی بجائے ہمارے افراد، ہمارے نوجوان اپنا اکثر وقت ہوٹلوں میں، محلوں میں، گلیوں میں آوارہ پن کا مظاہرہ کر کے اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے، خصوصاً نوجوانوں کو، اس ماہ مبارک کو غنیمت جان کر اللہ رب العالمین کی اس ماہ مبارک میں عبادت کریں، روزے رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، دعا و مناجات کا مظاہرہ کریں۔ محترم حضرات، یہ تھے رمضان کے چند فضائل اور روزوں کے چند فضائل۔ جہاں روزوں کے بہت سارے فضائل قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں، وہیں رمضان میں روزے رکھنے کی بھی بہت سارے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ عموماً رمضان کے بڑے دو فائدے ہیں، ایک ایمانی فائدہ اور ایک طبی فائدہ۔ ایمانی فائدے بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ رمضان کے روزے جو انسان رکھتا ہے اسے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ حصول تقوی۔ ایک انسان اگر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اسے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رمضان میں روزے رکھنے کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا فائدہ حصول تقوی ہے۔ انسان روزہ رکھنے سے تقوی کو حاصل کر سکتا ہے۔ روزے میں انسان تقوی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ روزے میں تقوی سے کیا مطلب ہے؟ ایک انسان، ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، حالت روزہ میں وہ کھانے پینے، بیوی سے جنسی خواہشات کی تکمیل کرنے سے روکا رہتا ہے، جبکہ یہی چیزیں عام دنوں میں، عام حالات میں اس کے لیے جائز تھی۔ کھانا پینا، بیوی سے مباشرت کرنا، یہ عام دنوں میں اس کے لیے جائز ہے، مگر روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ان حلال چیزوں سے بھی اجتناب کرتا ہے۔ یہی وہ ڈر ہے، یہی وہ تقوی ہے جو کہ انسان کے اندر روزے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا روزہ رکھنے سے ایک انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، وہ انسان تقوی کو حاصل کرتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ، روزہ نفس کی سرکشی کا توڑ ہے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ اس کی نفسانی خواہشات کو کچل دیتا ہے، اس کی سرکشی کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں استطاعت ہو تو تم نکاح کرو، اگر تمہارے اندر استطاعت نہ ہو، اگر تمہارے درمیان
یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اگر شادی کرنے کی طاقت ہو تو نکاح کرو، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ یہ نکاح نگاہوں کو نیچے رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا اہم ذریعہ ہے۔ فإن لم يستطع، اگر نکاح کی طاقت نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ یہ روزہ ڈھال ہے اس شخص کے لیے، نفسانی خواہشات سے ڈھال، سرکشی سے ڈھال ہے۔ اسی طرح روزوں کے فائدوں میں ایک فائدہ، روزوں کی وجہ سے انسان کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ، روزے کی وجہ سے ایک انسان کے اندر اخوت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ انسان روزہ رکھ کر جب بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے ان لوگوں کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے جن کی زندگی غربت، فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں گزرتی ہے، اور یہی وہ ہمدردی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومنوں کی صفات ہے۔ المسلمون کرجل واحد، مسلمان شخص واحد کی طرح ہیں، اگر اس کے آنکھ میں درد ہو تو اس کا سارا جسم درد ہوتا ہے، اگر اس کے سر میں درد ہو تو تب بھی اس کا سارا جسم درد ہوتا ہے۔ یہی وہ ہمدردی ہے، یہی وہ اخوت ہے جو کہ انسان کے اندر روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور ہم اور آپ اکثر اس کا مشاہدہ ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں دیکھتے ہیں۔ ایک انسان غریبوں کی امداد کرنے میں، غریبوں کے کھانے پینے کا نظم و نسق کرنے میں، ان کی مالی تعاون کرنے کے سلسلے میں سب سے آگے پیش رہتا ہے۔ یہی وہ اخوت و یہی وہ ہمدردی ہے جو روزے کی وجہ سے ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ تھے رمضان کے فضائل، مسائل اور روزوں کے کچھ فوائد۔ جو اصل مسئلہ ہے وہ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ رمضان کے کچھ احکام و مسائل ہیں جن کو جاننا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے روزہ کس پر واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ نمبر 2، نابالغ بچوں پر روزے فرض نہیں ہے، لیکن ان کی طاقت کے مطابق ان سے روزے رکھوائے جائیں، تاکہ ایک تو وہ روزوں کے عادی ہو جائیں، دوسرے ان کے اندر یہ شعور پختہ ہو جائے کہ بالغ ہونے کے بعد ان کے لیے روزوں کا رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، مریض، اگر مریض روزہ رکھنے میں تکلیف اور مشقت محسوس کر رہا ہو، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے مرض میں اضافے کا اندیشہ ہو، تو ایسا مریض حالت مرض میں، بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے، روزوں کو چھوڑ دے۔ لیکن چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ قضا مطلب جو رمضان کے روزے انسان سے چھوٹ جائیں، بعد کے دنوں میں روزے رکھ کر ان کو پورا کیا جائے گا، اسی کو قضا کہتے ہیں۔ اسی طرح حاملہ مرضعہ عورتوں کے روزے، اگر عورت حاملہ یا مرضعہ ہو، حاملہ یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہو، مرضعہ وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو۔ حاملہ اور مرضعہ کے روزوں کے تعلق سے یہ بات ہے، اگر ان کے اندر طاقت ہے تو وہ روزہ رکھ لے، لیکن اگر روزہ رکھنے میں انہیں تکلیف اور مشقت، دقت محسوس ہو رہی ہو، یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کی صحت کی خرابی کا اندیشہ ہو، تو ایسی حالت میں وہ روزہ چھوڑ دے۔ ایسی حالت میں نہ حاملہ اور نہ مرضعہ روزہ رکھے، لیکن بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس کی عورتیں، حیض اور نفاس والی عورتوں کو روزہ رکھنا قطعاً ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ حیض یعنی ایام مخصوص میں عورتوں کو جاری ہونے والا خون حیض کہلاتا ہے۔ نفاس درد کے ساتھ
ولادت سے 2-3 دن پہلے یا ولادت کے ساتھ نکلنے والے خون کو نفاس کا خون کہلایا جاتا ہے۔ غرض حیض اور نفاس والی عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی، البتہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بعد میں لازم ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح جو شخص روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو وہ بھی روزہ نہ رکھے، مثلا دائمی مریض جو ہمیشہ بیمار رہتا ہو اور جس کی صحت کی کوئی امید نہ ہو، اور اسی طرح وہ بڑھاپے کی وجہ سے جس کی قوت اور توانائی بالکل ختم ہو چکی ہو، ایسے افراد بھی روزہ نہ رکھیں، مگر یہ لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، مسکین کو کھانا کھلانا ہی ان کے لیے یہ کفارہ ہے۔ اسی طرح مجنون، پاگل یا ایسا شخص جس کے ہوش و حواس بالکل ختم ہو چکے ہوں، یا ایسا بڑھاپے کی وجہ سے جس کی عقل ختم ہو گئی ہو، معوف ہو گئی ہو، ایسے افراد بھی روزہ نہ رکھیں، اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے بھی مکلف نہیں ہے۔ مجنون، پاگل جس کو ہوش و حواس بالکل ختم ہو چکے ہوں، اور ایسا بڑھاپے کی وجہ سے جس کی عقل بالکل ختم ہو گئی ہو، یہ روزہ نہ رکھیں، اور نہ یہ لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے مکلف ہیں۔ اسی طرح مسافر اگر دوران سفر روزے کی حالت میں مشقت محسوس کرے تو ایسا مسافر بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے جائز ہے وہ روزہ چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے، عصر کا وقت تھا، رمضان کے روزے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا صحابہ اکرام کو تکلیف اور مشقت محسوس ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اور سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو توڑا پانی پی کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بعض صحابہ اکرام نے بھی روزہ توڑ دیا اور بعض صحابہ اکرام اپنا روزہ جاری رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اب تک روزہ نہیں توڑا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاہ اولئک العصاہ اولئک العصاہ، یہ لوگ نافرمان ہیں، نافرمان ہیں، نافرمان ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے علامہ اسماعیل صنعانی سبل السلام میں اور علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اتحاف الکرام میں لکھتے ہیں سفر میں روزہ نہ رکھنا یہ افضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے رخصت ہے۔ من جملہ اس سلسلے میں بات یہ ہے اگر انسان سفر کے دوران مشقت محسوس کرے، تکلیف محسوس کرے تو ایسا انسان روزہ نہ رکھے۔ تو یہ روزوں کے تعلق سے چند ضروری ہدایت تھے۔ اسی طرح روزوں کے بھی بہت سارے احکام ہیں، ہر مسلمان کے لیے ان احکام کو جان کر ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے افراد افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا، رات کو طلوع فجر سے پہلے نیت کر لینا فرض روزوں کے لیے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو انسان فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بات مناسب ہے، روزے کا جو نیت کا جو مقام ہے وہ دل ہے۔ بعض احباب افراد ایسے ہیں جو زبان سے نیت کا اظہار کرتے ہیں، جیسے نویت ان اصوم غدن، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہے، اور جو احادیث یا جو اثر منقول ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، موضوع ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ تو نیت دل سے کی جائے گی، نیت کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ دوسری چیز روزے کا وقت،
روزے کا وقت طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک ہے. صبح صادق سے پہلے سحری کھا لی جائے گی اور غروب شمس تک تمام مفطرات صوم سے اجتناب کیا جائے گا. یہ روزے کا وقت ہے. اسی طرح روزے کے لیے سحری ضرور کھائی جائے گی. معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے پائے جاتے ہیں جو سحری کھانے کو ضروری نہیں سمجھتے, رات ہی میں کھا لیتے ہیں یا پھر رات کے آدھی رات میں تقریباً کھا پی کر سو جاتے ہیں, سحری کرنا ضروری نہیں سمجھتے. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے. یہود روزہ رکھتے تھے مگر سحری نہیں کیا کرتے تھے. امت مسلمہ میں بھی بہت سارے افراد ایسے ہیں جو یہودیوں کے طریقے پر گامزن ہیں. امت مسلمہ کی خصوصیت یہ ہے, امت مسلمہ کے لوگ مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں اور سحری بھی کھاتے ہیں, اور سحری کھانا یہ باعث برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. لوگوں تم سحری کرو اس لیے کہ سحری میں بڑی برکت ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے تھوڑی دیر پہلے یعنی تاخیر سے سحری کھایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنانے میں امت مسلمہ کے لیے بڑے فائدے ہیں, جیسے نماز میں سستی وغیرہ کا نہ ہونا. اگر انسان وقت سے پہلے سحری میں عجلت کرے, پہلے ہی سحری کھا لے, تو انسان کے اندر سستی اور غفلت کا غلبہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ نماز سے غافل ہو کر سو جاتا ہے. اور اگر سحری تاخیر سے کر لے تو وہ نماز فجر کے لیے بالکل تیار رہتا ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے سحری تاخیر سے کھانے کا. اسی طرح روزہ کھولنے میں جلدی کرنا. جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غروب شمس سے پہلے ہی روزہ کھول دیا جائے. جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے روزہ کھولا جائے. لیکن بعض افراد بعض احباب ایسے ہیں سورج غروب ہونے کے باوجود اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ تارے نظر آئے اور وقت بالکل ختم ہونے کے بعد روزہ کھولتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو روزہ جلدی کرنے کی دعوت دی ہے, تلقین کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. لوگ برابر اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے, جلدی روزہ کھولیں گے. اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوراً روزہ افطاری کر لے, روزہ کھول دے. اسی طرح روزہ کس چیز سے کھولا جائے؟ مسنون طریقہ یہ ہے روزہ کھجوروں کے ساتھ کھولا جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے ساتھ نماز مغرب سے پہلے روزہ کھول لیا کرتے تھے. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے افطاری کے وقت کون سی دعا کا اہتمام کیا جائے. اکثر دیکھا جاتا ہے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو افطاری کے وقت ضعیف احادیث کو پڑھتے ہیں, جیسے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اسی طرح مارکیٹ میں جو کیلنڈر عام ہے ان کیلنڈروں میں ایک دعا یہ لگی رہتی ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ دونوں روایت بے اصل ہیں, ان کی کوئی سند نہیں ہے. یہ دونوں روایت مرسل ہیں, ضعیف ہیں, ان پر عمل نہیں ہوگا. کون سی دعا کا اہتمام کیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے افطاری کے وقت میں وہ دعا یہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. پیاس ختم ہو گئی, رگیں تر ہو گئیں, اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہوگا. تو محترم حضرات, یہ رمضان کے چند فضائل اور مسائل تھے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان کو
غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں، روزے رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ماہ رمضان کو غنیمت سمجھ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ